رکھنا یہ باطن کا گناہ ہے، دل میں عجب رکھنا یہ باطن کا گناہ ہے۔ تو قرآن نے خلاصہ کر دیا کہ جو ظاہر ہے اسے بھی نکال دو، ختم کرو، چھوڑو، اور جو باطن میں گناہ ہے اسے بھی چھوڑ دو۔ جب تک انسان، جب تک مسلمان، جب تک ایمان والا ظاہری گناہ کو نہیں چھوڑے گا، وہ باطنی گناہ کو نہیں چھوڑے گا، دونوں قسم کے گناہ کو جب تک انسان نہیں چھوڑے گا، اس وقت تک اللہ کی معرفت کا نور اس کے قلب میں داخل نہیں ہوگا۔ آج لوگوں کی شکایت ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز میں لذت نہیں، ذکر پہ لذت نہیں، قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں۔ میرے حافظوں، میرے بزرگوں، قرآن کی تلاوت میں لذت کیسے نصیب ہو؟ آپ تو ظاہر کے گناہ میں مبتلا ہیں، ادھر نماز پر نمازیں اور ادھر بدنگاہی کے شکار، ظاہر کے گناہ میں مبتلا ہیں۔ ادھر قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام ہو رہا ہے، ادھر کان کے گناہ میں مبتلا ہے۔ ادھر ذکر کا خوب اہتمام ہو رہا ہے، ادھر آپ زبان کے گناہ میں مبتلا ہیں۔ میرے عزیزوں، اندر میں نور نہیں پیدا ہوگا، اندر میں جو کیفیت بننی چاہیے، اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، اللہ کی معرفت کا نور اندر میں جو داخل ہونا چاہیے، وہ اندر میں اتر نہیں رہا ہے، اور اترے گا کیسے کہ آپ ظاہری گناہ میں مبتلا ہیں۔ میرے عزیزوں، جب تک انسان دونوں قسم کے گناہ چھوڑے گا، اندر میں یہ نور پیدا نہیں ہوگا۔ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ولی کامل بزرگ ہیں، اللہ والے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا، حضرت گناہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا، اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ حضرت کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کے عذاب سے بچ بھی جاؤں۔ اب یہ سوال بتا رہا ہے کہ وہ نوجوان کی طرح شاطر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر بھی لگتا ہے اور گناہ بھی چھوڑا نہیں جاتا۔ اسی لیے مشائخ فرماتے ہیں یہ جو گناہ ہے، یہ بری عادتیں، یہ گندی عادتیں، یہ خود ایک کینسر جیسا صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر انسان نے توبہ نہیں کیا اور چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہا اور باز نہیں آیا، تو یہی مرض اتنا پھیلتا ہے کہ کینسر کا شکل اپنا لیتا ہے۔ اسی لیے جن حصوں میں کینسر ہو جاتا ہے، سب سے پہلے ڈاکٹر اسے کاٹ کے نکالتا ہے، دوسرے حصے بچ جائیں، وہی اس کا علاج ہے۔ کینسر کا علاج وہی ہے، تاکہ یہ پورے جسم میں نہ پھیلے، یہ بیماری پورے جسم میں پھیلنے سے بچ جائے، اس لیے اس حصے کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ عزیزوں، قرآن نے منع کیا، قرآن نے دور ہی سے روک دیا۔ کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ قرآن نے کہا فواحشوں کے قریب نہ جاؤ، دور ہی سے منع کر دیا، گزرنا بھی نہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ قرآن نے دور ہی سے منع کر دیا، زنا کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، برائی کے قریب نہ جاؤ، ناچ گانوں کے قریب نہ جاؤ، بریانیت کے قریب نہ جاؤ، فحاشی کے قریب نہ جاؤ۔ اگر اس کے قریب آپ جائیں گے تو اندر میں نور نہیں پیدا ہوگا۔ آپ اللہ اللہ کہتے رہیے، قرآن پہ قرآن پڑھتے رہیے اور ذکر پہ ذکر کرتے رہیے۔ اگر آپ کی آنکھ محفوظ نہیں ہے اور آپ کے کان محفوظ نہیں ہے اور آپ کی زبان محفوظ نہیں ہے اور آپ کے ہاتھ و پیر محفوظ نہیں ہے، یہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے میں وہ چاشنی، وہ لذت جو ملنی چاہیے، وہ ٹھنڈک جو دل میں اترنا چاہیے، اللہ اس لذت سے محروم کر دیں گے۔
کہا حضرت کوئی طریقہ بتا ہے؟ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو جب مالک ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو طریقہ بتانے کے لیے کہا تو وہ سننے کے موڈ میں آ گیا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں بڑے دانا اور پینا ہوتے ہیں، بڑے صاحب دل ہوتے ہیں، ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک کو اپنے قریب لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں۔ جو حضرت نے کہا طریقہ بتا رہا ہوں وہ سننے کے موڈ میں آ گیا کہ حضرت کون سا طریقہ بتائیں گے کہ میں گناہ کرتا بھی رہوں اور اللہ کے عذاب سے سمجھ میں بات آ رہی ہے، اللہ کے عذاب سے اور جب سننے کے موڈ میں آ گیا تو حضرت نے اس کو اور قریب کیا اور قریب کیا اور پھر کہا یہ میرے بھائی کو بتا، اگر تجھے گناہ کرنا ہی ہے اللہ کی زمین سے دور چلا جا، اللہ کی زمین سے دور چلا جا اور وہاں چلا جا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے۔ اس نوجوان نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں جاؤں گا وہاں اللہ تو ہے، وہاں تو اللہ ہے، تم نکل جاؤ زمین و آسمان کے باہر۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ زمین و آسمان اس کی ملک میں ہے، زمین و آسمان کا وہ بادشاہ ہے، زمین و آسمان کا وہ خالق اور مالک ہے، رب المشرق والمغرب ہے، رب المشرقین والمغربین ہے، وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء ہے۔ پوری دنیا کی بادشاہیت جس اللہ کے قبضے میں ہو، زمین کا وہ مالک ہو، آسمان کا وہ مالک ہو، ذرے ذرے اس کے قبضے میں ہو۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، زمین و آسمان اس کے سامنے سجدے میں جھکے ہوئے ہوں۔ ایسا وہ مالک اور خالق، ایسا وہ پالنہار، ایسا وہ مربی حقیقی، اس کی زمین سے باہر نکل کے کوئی کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ ذرے ذرے پر اس کی حکمرانی ہے، ذرے ذرے پر اس کی بادشاہیت ہے، زمین و آسمان کا وہ مالک ہے۔ ہم زمین و آسمان کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ پھر اس نوجوان نے کہا حضرت کوئی اور طریقہ بتا، ہر طرف اس کی بات ہے۔ حضرت نے کہا جی، جب منکر نکیر کے فیصلے ہوں جنت و جہنم کے، اس وقت تم کھڑے ہو جانا اور یہ کہہ دینا کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ اس نوجوان نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اکڑ کے کھڑا ہو جاؤں مالک الملک کے سامنے اور میں یہ کہوں کہ میں نہیں جاتا جہنم میں؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ اور میری کیا مجال ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ مالک ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹے جب تیری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جب تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو تو یہ کیوں سوچتا ہے میں گناہ کروں اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں؟ ایسا حضرت نے سمجھایا، ایسا سمجھایا کہ اس نے اسی وقت توبہ کر لیا۔ ہدایت کو کہا ہے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے جڑے گناہوں کو چھوڑ کر کے جب تک کوئی گناہ کرے گا اللہ کی محبت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ جب تک کوئی گناہ کرے گا اندر میں نور پیدا نہیں ہوگا، اندر کی وہ کیفیت نہیں بنے گی۔ اس لیے میرے عزیزو ہر چیز پر اسی کی بادشاہیت ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آج انسان گناہ کرتا ہے یہ سوچ کر کے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ کا استحضار اس کے دل کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم دنیا میں کہیں پر بھی چلے جاؤ، فضاؤں میں چلے جاؤ، سمندروں میں چلے جاؤ، زمین کے کسی حصے میں چلے جاؤ، تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
دے دیں، مگر چلے گا نہیں، یہ سوچے گا، مگر اللہ اس کی سوچ کو فیل کر دیں گے، اور پھر اللہ اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے، اور پھر اس کی اعضاء گواہی دیں گے، اس کی ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ قرآن نے کہا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے زبان، اس کے پیر بولیں گے، اللہ اس کی جسم کو قوت گویائی بخشے گا، وہ گواہی دیں گے انسان کے خلاف، یہ وہ گواہی دیں گے صبر کے خلاف، یہ وہ گواہی دیں گے تاجر کے خلاف، میرے عزیزوں ہر ایک کے خلاف یہ جسم، یہ ہاتھ اور یہ پیر گواہی دیں گے، اور پھر اللہ کہے گا کراماً کاتبین ان الابرار لفی نعیم، وہ کراماً کاتبین جو فرشتے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے۔ انسان بچ کے نکل نہیں سکتا، کہاں جائے گا؟ فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور ہاتھ اور پیر بھی گواہی دے رہے ہیں، اور پھر اللہ کہے گا وَإِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اب زمین بھی گواہی پیش کرے گی، اس نے یہاں گناہ کیا تھا، اس نے یہاں گناہ کیا تھا، اس نے یہاں جرائم کیے تھے، تو انسان کے خلاف زمین و آسمان بھی، انسان کے خلاف ہاتھ و پیر بھی، انسان کے خلاف کراماً کاتبین بھی، یہ سب گواہی دیں گے۔ انسان کیا سوچتا ہے؟ میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے اپنے اللہ سے جڑ کے رہیں، ہمیں چاہیے گناہوں سے بچ کے رہیں، ہمیں چاہیے ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت کر کے چلیں، ہمیں چاہیے ہم اپنی زبان کی حفاظت کر کے چلیں، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنے دل کے اندر کسی کی حقارت اپنے دل کے اندر نہ پیدا کریں۔ میرے عزیزوں، بزرگوں نے فرمایا یہ حقارت یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اس کو مبتلا نہ کر دے، تو کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے، کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، اپنے آپ کو سب سے ذلیل سمجھا جائے، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھا جائے۔ انسان اپنے آپ کو ذلیل سمجھے گا، اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا، اپنے آپ کو فقیر سمجھے گا، اپنے آپ کو ناتواں اور بے نشان سمجھے گا، پھر اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے، عزت کی بلندیوں تک اللہ اس کو پہنچائیں گے۔ قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہر میں جو گناہ کرتے ہو اور باطن میں جو گناہ کرتے ہو، اس سے توبہ کرو، اس سے باہر نکلو، کیونکہ اندر کی کیفیت بننے نہیں دیتی یہ چیزیں، اندر میں جو نور ہوگا وہ بنے گا نہیں، اندر میں نور بنانے کے لیے آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے، اندر میں اعمال کا نور بنانے کے لیے کانوں کی حفاظت ضروری ہے، اور زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ جب تک ہم ان سارے گناہوں کو اور ساری برائیوں کو چھوڑیں گے نہیں، اندر میں یہ کیفیت نہیں بنے گی۔ توبہ کریں اور اللہ سے کہیں انشاءاللہ آج سے ظاہر میں جو گناہ ہے اسے بھی ہم نہیں کریں گے، اور باطن کے جو گناہ ہے اسے بھی نہیں کریں گے۔ بھائی جہاں تک اپنے اختیار میں ہے انسان کو کر ہی سکتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں پھر بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام، ان کے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی، ان کے درس میں بیٹھا کرتی تھی، درس سنا کرتی تھی، بڑی نیک تھی، پاک دامن تھی، پاک باز تھی، اللہ کی ولیہ تھی، بڑی نیک عورت تھی۔ اس کا نوجوان بیٹا تھا اور اس کا شوہر جوانی میں فوت ہو گیا۔ جوانی میں شوہر فوت ہو گیا تو اب اس کے اوپر ذمہ داری بھی آ گئی۔ اب اس عورت نے سوچا کہ ہم دوسرا نکاح نہیں کریں گے، اب اسی اپنے بچے کی پرورش کریں گے، اس کو پالیں گے۔ خیر ایک وقت آیا کہ بچہ جوان ہو گیا،
اب جب جوانی کی تحدیث پر اس نے قدم رکھا تو عام طور سے ماحول کا اثر ہے، برائی کا اثر اس پہ پڑنے لگا، اور رفتہ رفتہ جیسے زندگی گزرتی گئی وہ نوجوان گناہوں میں مبتلا ہو گیا، اور گناہ میں اس قدر مبتلا ہوا کہ اب وہ جو ہے گناہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اور جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی مستانی ہوتی ہے، جوانی بہت خطرناک، اگر اللہ سے نہیں جوڑا گیا اس زمانے کو۔ میرے عزیزوں وہی ماحول تھا کہ وہ ایک برائی میں مبتلا ہو گیا، جرائم میں مبتلا ہو گیا، اور جب انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ ایسا ہی جیسے کینسر کا شکل اختیار ہو جاتا ہے، ایسے ہی گناہ پھر کینسر کا شکل اپنا لیتا ہے۔ اب وہ گناہ میں مبتلا ہوتا گیا۔ یہ ماں جو تھی نہایت نیک تھی، اپنے بچوں کو سمجھاتی تھی، خدا نہ سمجھاتی تھی، مگر بچہ باز نہیں آتا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آتی تھی، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہتی تھی کہ حضرت دعا فرما دیں، آپ سمجھائیں، آپ نصیحت کریں، شاید آپ کی باتوں کو مان جائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ میرے پاس بیٹھتا تھا اور میں اس کو گھنٹوں سمجھاتا تھا واقعات کے ساتھ، اور اس کو نصیحت کرتا تھا، مگر وہ گھنٹوں سمجھانا میرا بیکار چلا جاتا۔ ایک دن آیا کہ میں نے سمجھانا ختم کر دیا، پھر وہ ماں آتی بیٹے کی محبت میں، ارے ماں تو ماں ہوتی ہے نا، نیک ہو اس سے بھی محبت میں کوئی فرق نہیں، اور برا ہو اس کی محبت میں بھی کوئی فرق نہیں۔ ایک ماں کے دو بیٹے ہوں، ایک نالائق بن جائے، ایک گنہگار بن جائے، ایک ڈاکو ظالم بن جائے، اور ایک بچہ نیک ہو تو ماں کی محبت میں کوئی کمی نہیں۔ جتنی محبت نیک بچے سے کرے گی اور فرمانبردار بچے سے کرے گی، اتنی ہی محبت وہ ماں جو ہے ظالم اولاد سے بھی کرتی ہے۔ ماں ایک ایسی شخصیت ہے پوری کائنات کے اندر، اللہ نے کہا اللہ رحمان و رحیم ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مگر اللہ نے ایک صفت ماں کے اندر بھی رکھ دیا ہے، وہ محبت والی صفت ہے۔ اگر اللہ اس محبت کو نکال دے ماں کے دل کے اندر سے اور باپ کے دل کے اندر سے تو کسی بچے کی پرورش نہیں ہو سکتی۔ ارے کسی بچے کی پرورش ہوگی، کوئی ماں اپنے بچے کا پیشاب صاف کرے گی؟ اگر اللہ محبت نکال دے تو کوئی ماں اپنے بچے کا پیخانہ صاف کرے گی؟ کوئی باپ اپنے بچے کو سینے سے لگائے گا؟ پتہ چلا ماں باپ کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہے، اس لیے ماں بھی محبت کرتی ہے اور باپ بھی محبت کرتا ہے، اور ماں اس کے نزاکتوں کو برداشت کرتی ہے، تب جا کے بچے کا پروان چڑھتا ہے۔ پوری کائنات میں ایک ماں ایسی شخصیت ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی وہ ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں محبت کے نشے میں چور رہتی تھی اور حضرت کے پاس آتی تھی، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہتی تھی حضرت دعا فرما دیں، نصیحت کر دیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ نیک بن جائے، دیندار بن جائے، گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تنگ آ گئے، اور ایک دن تنگ آ کر نے کہا کہ ایسا ہے تیرا بیٹا مانتا نہیں، بار بار لے کر کے آتی ہے اور میرا بھی وقت ضائع کرتی ہے، اب میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں، اب اس کو تم لے کر کے جاؤ۔ حضرت نے سمجھانے سے انکار کر دیا، گناہ کی قسم کی وجہ سے وہ خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا وہ نوجوان، اور ایسی بیماری اسے لگی، ایسی بیماری لگی کہ اس زمانے کے بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب، انہوں نے کہا یہ علاج، یہ بیماری لا علاج ہے، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، میرے پاس کوئی دوا نہیں ہے، اب اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ خیر ماں تو ماں ہوتی ہے، پھر بھی وہ کوشش کرتی رہی، اور
حضرت کے پاس آتی رہی اور کہتی رہی کہ حضرت وہ آپ فرما دیں، اب تو میرا بیٹا ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے جو ڈاکٹروں نے لا علاج بتا دیا، حکیموں نے لا علاج بتا دیا، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، حضرت دعا فرما دیں۔ ایک دن جب ماں گھر پر آئی تو دیکھا کہ بیٹے کا سانس بڑی مشکل سے وہ سانس لے رہا ہے، کہا بیٹا توبہ کر لے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جب ماں نے سانس دیکھا اس سے اندازہ لگ گیا کہ بہت مشکل سے سانس لے رہا ہے، کہا بیٹا ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے، اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، اے میرے بیٹے اللہ سے توبہ کر لے۔ تو جب ماں درد دل کے ساتھ اور نہایت غم زدہ ہو کر کے اور مغموم حال کے ساتھ جب ماں نے کہا بیٹا توبہ کر لے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب زندگی کا آخری سانس چھوٹ جائے، تو اس نوجوان نے کہا ماں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، ایسا ہے آپ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں اور جا کر کے ان سے کہتے کہ میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، حضرت آئے۔ ماں بڑی بہت خوش ہوئی، میرا بیٹا بالکل آخر وقت میں یہ کہتا ہے۔ اب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ماں پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت میرا بیٹا تیار ہو گیا ہے اور سانس بہت مشکل سے لے رہا ہے، حضرت چلے اور چل کر کے جو ہے توبہ کرا دیں۔ وہ توبہ کرنے کے لیے بالکل بے چین اور پریشان تھی، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ پھر میرا وقت ضائع کرے گا، وہ پھر میرا وقت ضائع کرے گا۔ بار بار میں نے اسے سمجھایا اور چند دیر نہیں گھنٹے دو گھنٹے میں اسے سمجھاتا رہا اور وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے میں نہیں جاؤں گا، جاؤ وہ وقت میرا ضائع کرے گا، اس لیے تم واپس چلی جاؤ۔ اب جب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آنے سے انکار کر دیا تو جاتے جاتے چونکہ بیٹے نے یہ بھی کہا تھا ماں سے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیجیے گا کہ وہ توبہ کرا دیں اور میرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھیں۔ ماں نے پھر یہ جملہ نقل کیا کہ آتے آتے میرے بیٹے نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت ہی میرے جنازے کی نماز پڑھیں۔ تو جو حضرت نے سنا تو کہا نہیں، وہ بے نمازی تھا اور میں بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ بعض علماء محدثین اس پر بالکل پابند تھے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ حدیث ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گویا اس حدیث پر عمل کر رہے تھے کہ جس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، بعض مفسرین کے وہاں بعض محدثین کے وہاں وہ لوگ جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، جس نے نماز نہیں پڑھی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کروڑوں رحمتیں برسائے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رعایت رکھا اور فرماتے ہیں وہ کافر تو نہیں ہوا، کفر کے دہلیز تک پہنچ چکا ہے، کافر نہیں ہوا مگر کفر کے دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آنے سے انکار کر دیا، ماں مغموم رہا، بالکل بے چین پریشان، وقت کا ولی کامل، وقت کا امام، وقت کا محدث میرے بیٹے کو توبہ کرانے سے انکار کر دیا اور یہاں تک کہ جنازے کی نماز پڑھانے سے بھی انکار کر دیا۔ بہت بے چین اور پریشان حال تھی، گھر واپس لوٹی اور قدم بھی صحیح طریقے سے رکھے نہیں جا رہے تھے غم کی وجہ سے۔ جب گھر آئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو جب اس نوجوان نے دیکھا کہ ماں رو رہی ہے، آنکھ سے آنسو جاری تھے، تو بیٹے نے کہا ماں کیا بات ہے، آپ کیوں مغموم ہیں؟ تو ماں نے کہا بیٹا تو اتنا برا کیوں بنا، تیرے برائی کی وجہ سے آج امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آنے سے انکار کر دیا اور حضرت نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تیرا جنازہ پڑھانے سے بھی امام حسن بصری نے انکار کر دیا۔ یہ بیٹے تو اتنا برا کیوں ہے؟ اب یہ بات
جیسے سننا تھا اس نوجوان کی سانس اور اٹکنے لگی اور اٹکنے لگی. اس نوجوان نے کہا ہاں آخری میری وصیت, آخری وصیت. کہا بول کیا وصیت ہے؟ اس نے کہا کہ ایک کام ایسا کر دیں کہ جب میری روح نکل جائے تو میرے گلے میں آپ اپنا دوپٹہ باندھ کر کے اور پورے گلی کوچے میں گھمائیے گا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے جو اللہ کا نافرمان, جو رسول اللہ کا نافرمان, اس کا یہی حشر ہونا چاہیے. اور عام قبرستان میں دفن نہ کیجیے گا. اپنی ماں سے کہہ رہا ہے عام قبرستان میں دفن نہ کیجیے گا, مجھے اس گھر کے صحن میں دفن کیجیے گا. ماں نے کہا وہ کیوں؟ کہا ماں میں اتنا بڑا گنہگار ہوں, اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ آپ عام قبرستان میں دفن کیجیے گا تو کہیں ایسا نہ ہو میری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دوسرے مردوں کو بھی تکلیف پہنچے, اس لیے مجھے اسی گھر کے صحن میں دفن کر دیجیے گا. یہ عاجزی اس نوجوان کی عاجزی تھی, بے بسی تھی. اس قدر عاجزی کے ساتھ اور بے بسی کے ساتھ اس نے یہ جملہ نقل کیا اور اسی وقت اس کا روح نکل گیا, اسی وقت نکلا. ابھی ادھر ماں آنکھ بند کر رہی تھی, ادھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر دستک دیا. میں نے کہا کون؟ امام حسن بصری. حضرت آپ نے تو انکار کر دیا. ہاں انکار کر دیا تھا, اور اس وقت دوپہر کا وقت تھا اور میں اب قیلولہ کے لیے لیٹا تھا, اور جیسے ہی میں لیٹا تیرے آنے کے بعد میری آنکھ لگی اور مجھے اللہ رب العزت کی سیاحت ہوئی, اور خواب میں میرے اللہ نے کہا تو میرا کیسا ولی ہے امام حسن بصری, تو میرا فلاں ولی کے جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے. میری فوراً آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً سوچا کہ اس نوجوان نے دل سے توبہ کر لیا اور اللہ کہہ رہا ہے تو میرا کیسا ولی ہے کہ میرا فلاں ولی کے جنازے سے تو انکار کرنا ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں اس کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا. ایسی عاجزی کے ساتھ اس نے اللہ کو پکارا, ایسی بے بسی کے ساتھ اس نے اس قدر یہ جملے کہے جو اللہ کو پسند آ گیا اور اللہ نے اسے ولی کامل بنا دیا. اور پھر جنازے کی امام حسن بصری میرے عزیزوں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, چلتے پھرتے ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار ضرور کرتے رہے. اسی لیے میں نے کہا حضور ظاہر علی سے بتا دیا, ظاہر کے گناہ ہیں اسے بھی چھوڑ دیا جائے اور باطن کے جو گناہ ہیں اسے بھی چھوڑا جائے. کسی کو کبر کی نظر سے نہ دیکھا جائے, کسی کو علم کی نظر سے نہ دیکھا جائے, اپنے اعمال کو سب سے بہتر نہ سمجھا جائے. یہ بھی سب سے بہتر ہے. ہم بہتر نہیں, ہم سب سے بڑے گناہگار ہیں. جو انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار سمجھے گا اور سب سے بڑا گناہگار تسلیم کرے گا, اللہ کی نظر میں وہی مقبول ہے. اسی لیے کہو رب اغفر وارحم, اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے اور مجھ پر رحم کریے. وانت خیر الراحمین, اور آپ بہترین رحم کرنے والے. یہ استغفار ہر وقت جب بھی خالی یہ استغفار کریں, چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں اور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریف کا خوب اہتمام کریں. ایک حدیث میں ہے کالی کبری والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 1000 دفعہ درود شریف پڑھے گا جمعرات کے مغرب سے لے کر اور جمعے کے مغرب سے پہلے اس کے اندر میں جمعرات کے مغرب سے لے کر اور جمعے کے مغرب سے پہلے 1000 دفعہ درود شریف پڑھے گا, وہ اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت پر بڑا احسان ہے, بڑا احسان. ہمارے لیے تڑپتے رہے, ہمارے لیے روتے رہے, ہمارے لیے مچلتے رہے, ہمارے لیے آبوزاری کرتے رہے. یا جمعے کے دن ہم ان کے لیے وقف نہیں کر سکتے, یا جمعے کے دن ہم ایک گھڑی متعین نہیں کر سکتے جس میں صرف درود شریف کی مجلس ہو. ارے ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ مجلس لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اہتمام کریں کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد
یا عصر کی نماز کے بعد درود شریف کی مجلس ہو اور صرف اس میں درود شریف پڑھا جائے 1000 دفعہ درود شریف پڑھا جائے، سارے کام کاج کو بند کر دیا جائے۔ آقا کا احسان ہے ہم پر، ارے زمین و آسمان کس کے صدقے میں، ہم اور آپ کس کے صدقے میں، ولی اور محدثین اور کتب اور ابدال کس کے صدقے میں، ارے کس کے صدقے میں؟ قاضی کرنے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے کتب کو بنایا، ابدال کو بنایا، ولیوں کو بنایا، مشائخ کو بنایا، بزرگوں کو بنایا، مفسر کو بنایا، محدث کو بنایا، خطیب کو بنایا، بے شمار انسانوں کو اور سب کو، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے جو وجود بخشا ہے وہ قاضی کرنے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج جمعے کا دن ہے، میں یہ اعلان کرتا ہوں آپ حضرات کی طرف سے کہ آپ سارے حضرات جمعے کے دن میں کوئی وقت متعین کر لیں درود شریف کے لیے۔ 10 منٹ لگے، 5 منٹ لگے گا، ہر کوئی بیٹھ کر کے 1000 دفعہ پڑھے۔ امام صاحب ہیں، امام صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، ان کی نگرانی میں پڑھیں۔ کوئی ایک وقت متعین کر لیں، جمعے کے بعد متعین کریں یا عصر کے بعد، یا حضرت کون سا وقت متعین کریں؟ عصر کے بعد، عصر کے بعد انشاءاللہ ہر دن، ہر جمعے کے دن عصر کے بعد آپ حضرات جمع ہو کے درود شریف پڑھیں۔ ارے پڑھیں گے سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، نیت کر لیں اور یہاں سے شروع کریں۔ ہو سکتا ہے اس کے اثرات اللہ پورے صوبے میں اللہ کا ہے۔ اور درود شریف کے بعد جو مانگیے گا اور ایک فرشتہ پہنچاتا ہے روزے رسول میں، آپ جہاں آرام فرما رہے کوئی غمزدہ پڑھے اور وہ پہنچایا جائے، حدیث میں ہے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہ اس کی غم کو کوئی بے چین درود شریف پڑھے، ایک فرشتہ پہنچاتا ہے، پھر اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی بے چینی ہوتا، اس کی پریشانی ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزو، جمعے کے دن 1000 دفعہ ہر کوئی اپنا معمول بنا لے کہ ہمیں 1000 دفعہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور چلتے پھرتے ہر وقت یا اللہ یا